خلیفہ دوم امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے عنوان پر چند معروضات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ نام عمر تھا، کنیت ابو حفص تھی، لقب فاروق تھا، والد کا نام خطاب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ 8ویں پشت میں جا کے ملتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے آبا میں سے ایک کا نام کعب تھا۔ کعب کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام مرہ اور ایک کا نام عدی تھا۔ مرہ کی اولاد میں سے میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور عدی کی اولاد میں سے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ گویا کہ پیارے پیغمبر رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور مراد مصطفیٰ مجتبی رہبر و رہنما فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ 8ویں پشت میں جا کر رشتہ دار بن جاتے ہیں، یعنی نسل ایک ہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، یعنی عدی کا خاندان، اس کا شمار بھی مرہ کے خاندان کی طرح سرداران میں ہوتا تھا۔ مکہ کے اندر بڑے شان و شوکت اور پررعب شخصیات تھی ان کے خاندان کی۔ خود جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا کہ جو لوگوں کے جھگڑوں کو صلح میں تبدیل کر دیا کرتے تھے، یعنی 2 گروہوں کے مابین ثالثی کا کردار ادا کرتے تھے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار زمانہ جاہلیت جس میں تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جہالت اپنے عروج پر تھی، اسی دور میں جو چند لوگ پڑھے لکھے بڑی مشکل سے نظر آتے تھے، انہی چند اشخاص تعلیم یافتہ میں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، کہ جو اس ظالمانہ اور جاہلانہ کلچر کے اندر بھی انہوں نے اس کلچر کا اپنے اوپر اثر نہ ہونے دیا، بلکہ ظالمانہ جاہلانہ کلچر سے کٹ کر ایک تعلیم یافتہ نوجوانوں میں اپنا شمار کروایا۔ عرب کے نوجوانوں کی طرح شراب نوشی، لڑائی جھگڑا، ان طرح کے کاموں میں حصہ لینے کو وہ عار اور شرمندگی سمجھتے تھے، بلکہ ان کا مشغلہ پہلوانی کرنا، تیر اندازی کرنا اور اسی طرح خطابت کا انہیں بڑا شوق تھا۔ خطابت یعنی گفتگو میں کمال مہارت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ یہ وہی مہارت تھی، میں اشارہ کرتا ہوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوتی ہے، صحابہ پریشان ہیں کہ ہائے اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے،
ہائے اللہ کے رسول ہم سے جدا ہو گئے، ان پر موت آ گئی۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے جوش خطابت کا ملکہ عطا کیا تھا۔ تلوار میان سے نکال کر کہتے ہیں جس نے کہا نا کہ محمد پہ موت آ گئی ہے، اس کی گردن عمر کی تلوار اڑا کے رکھ دے گی۔ جب یہ اعلان کیا تو سناٹا چھا گیا۔ یہ وجہ تھی عمر کے خطیب ہونے کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجمع پر گرفت کا ہنر انہیں عطا فرمایا تھا۔ خیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو ان کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی رکاوٹ بنتے تھے، جو ظلم اور زیادتی کیا کرتے تھے مسلمانوں پر۔ خود حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خاندان کی ایک عورت نے اسلام قبول کر لیا، جب مجھے اس کی خبر ملتی ہے تو میں اس پہ ظلم اور زیادتی کے بہت سارے اسباب اختیار کرتا ہوں کہ یہ محمد کا رستہ چھوڑ دے، یہ وہی رستہ اختیار کرے جو ہمارے آبا کا رستہ ہے، یہ وہی دین اپنی زندگی میں نافذ کرے جو ہمارے آبا نے نافذ کیا ہوا ہے۔ کہنے کا مقصد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام سے پہلے ناقدین اسلام میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن اسلام کی گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہونے لگی۔ جہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر چکے تھے، حضرت عثمان ابن عفان، حضرت علی المرتضی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ اور زبیر، یہ بڑے نامی گرامی شخصیات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اسلام کی گاڑی میں سوار ہو چکے تھے، لیکن ان کے قبول اسلام کی وجہ سے ابھی اسلام اس قدر پر روب نہیں ہوا تھا، ابھی اسلام اس قدر نکھر کر سامنے نہیں آیا تھا کہ آزادانہ عبادات کر لیتے، آزادانہ اپنی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے، یعنی کہ ایک ایسا مقام جہاں صحابہ رہتے اور چھپ چھپا کر رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، آزادانہ عبادت کرنے کی ابھی وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوئی تھی، ابھی وہ روب کفار مکہ پر، مشرکین مکہ پر، یہودوں اور نصارہ پر طاری نہیں ہوا تھا کہ آقا علیہ السلام اپنی جولی پھیلا کر، ہاتھوں کو اٹھا کر رحمت کائنات اپنے رب سے دعائیں کرنے لگتے ہیں کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب و عمر بن الحشام، اے اللہ اگر تو اپنے اسلام کو عزت بخشنا چاہتا ہے، اگر تو اپنے اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، طاقت دینا چاہتا ہے، لوگوں کے سامنے ان کو پر روب رکھنا چاہتا ہے، لوگوں کو شکست فاش دلوانا چاہتا ہے، تو میں تیرے سامنے دو لوگوں کی یا اللہ مطالبہ کرتا ہوں، ایک کا نام عمر ابن خطاب ہے، دوسرے کا نام عمر ابن حشام ہے، جس کو عمر ابن خطاب اور ابو جہل کے نام سے دنیا یاد کرتی تھی۔ مولا یہ اپنے وقت کے سردار ہیں، پر روب ہیں، لوگوں کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرتے ہیں، بڑا ہی ان کو جلال ہے، بڑی ہی شان و شوکت ہے۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی اسلام قبول کر لیا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ خود اسلام میں نہیں آئیں گے، بلکہ ایک بہت بڑی فوج ان کی وجہ سے اسلام میں آ جائے گی۔ یہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، یہ اس وقت دعا کرتے ہیں کہ جب بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ دنیا میں اسلام قبول کر چکے ہیں، جن میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی حیدر کرار، بڑے نامی گرامی صحابی جن کا بڑا جلال اور روب بھی تھا، جن کا دبدبا اور شان و شوکت بھی تھی، لیکن آقا علیہ السلام اللہ سے کیا دعا کرتے گئے؟ اے اللہ تیرے اسلام کی گاڑی جس طرح رواں دواں ہونی چاہیے اس طرح ابھی تک نہیں ہوئی۔ اسلام کی گاڑی چلتی تب ہے، اسلام پر روب ہوتا تب ہے جب عمر ابن خطاب اسلام قبول کرتے ہیں۔ یہ دعائیں میرے نبی فرما رہے ہیں۔
لیکن حقیقت کا دوسرا رخ دیکھیے، سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، ہیڈ اور ٹیل۔ ایک سکے کا رخ کہ رحمت کائنات دعائیں کر رہے ہیں، حقیقت کا دوسرا رخ کہ ابو جہل اور اس کی پارٹی کی ایک میٹنگ طے ہوتی ہے۔ اس میٹنگ کا ایجنڈا یہ ہے کس طرح مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے، ان کا کلا کما کیا جائے، ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے، اور نام و نشان مٹانے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ اب وعدے لیے جانے لگتے ہیں کہ کس میں اتنی جرات، کس میں اتنی طاقت، کون اتنی صلاحیت کا مالک کہ جو محمد کو جا کر قتل کرے۔ کوئی بھی حامی نہیں برتا۔ وجہ یہ تھی کہ بات قتل محمد کی نہیں تھی، بات دشمنی قریش کی تھی کہ اگر محمد کو قتل کرتے، قریش اگرچہ میرے نبی پر ایمان نہیں لاتا تھا لیکن ان کے قصاص کے لیے ایک بہت بڑی جنگ برپا ہو جاتی، اس لیے کوئی حامی نہیں بن رہا تھا، کوئی یہ ذمہ داری قبول نہیں کر رہا تھا۔ پھر یہ عمر ابن خطاب ہاتھ کھڑا کرتے ہیں کہ میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اپنی تلوار سے اڑا کر، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، ان کا صفحہ ہستی سے نام مٹاتا ہوں۔ سب نے کہا یہ عمر تو ہی کر سکتا تھا، اتنا رعب اور دبدبہ یہ تیرا ہی ہے، اتنا بہادر اس مکہ کے اندر تو ہی ہے، تو ہی یہ کام سر انجام دے سکتا ہے۔ عمر ابن خطاب اپنی تلوار میان سے نکال کر قتل محمد کا ارادہ لے کر نکلتے ہیں۔ راستے میں صحابی رسول حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ سے ٹکراؤ ہوتا ہے۔ عمر تلوار نکالی ہوئی ہے، خیر تو ہے، کس مقصد کے لیے تلوار کو ننگا کر کے لہراتا ہوا اور بڑے جلال اور دبدبے اور روب میں جا رکھا گیا؟ فرمایا آج مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹاؤں گا، ان کے سردار کا خاتمہ کر کے۔ فرمایا ان کا خاتمہ بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لے، کیا ہوا میرے گھر کو؟ تیری بہن اور بہنوئی اسی پہ اپنی جان فدا کرنے کا وعدہ کر آئے ہیں کہ جس کے قتل کا ارادہ لے کر تو اپنے گھر سے تلوار کو ننگی کر کے اور لہراتا ہوا اس کی طرف جا رہا۔ حضرت عمر ابن خطاب پہلے ہی بفرے ہوئے، پہلے ہی غصے میں، پہلے ہی جلال میں، پہلے ہی روب میں، پہلے ہی دبدبے میں کہتے ہیں اس کا خاتمہ تو پہلے کروں گا، پہلے جا کر بہن کی خبر لیتا ہوں۔ جاتے ہیں بہن کے گھر کی طرف، دستک ہوتی ہے، دیکھتے ہیں عمر ابن خطاب آ گیا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو کمرے کے اندر چھپا دیا جاتا ہے، حضرت عمر اندر تشریف لاتے ہیں، سوال و جواب ہوتے ہیں۔ ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا، تو جتنا مرضی ظلم کر لے، جتنی مرضی زیادتی کر لے، مر جائیں گے لیکن محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ، مارا پیٹا، خون نکلا۔ بہن کے چہرے پر جب تھپڑ مارا تو ایک تاریخی جملہ بہن نے بولا، بہن نے بولا جس خطاب کا بیٹا تو عمر ہے، جس جلال کا خون تیری رگوں میں بستا ہے اور تیرا نام مکہ کے اندر ہے، تو بڑے روب اور دبدبے والا گئے، اسی خطاب کا خون میرے اندر بھی دوڑتا گئے، میں بھی روب اور دبدبے والی ہوں، لگا لے تو اپنا زور اور کر لے میرے اوپر ظلم جتنا کرنا گئے، تو ظلم کی انتہا کر کے دیکھ لے، میں برداشت کی انتہا کر کے تجھے دکھاؤں گی۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ میرے سامنے چوں بھی نہ کرنے والی میری بہن آج کیوں میرے سامنے اتنا روب والا رویہ لے کر کھڑی ہو گئی؟ وجہ فرمایا وجہ یہ ہے کہ ہم نے رشتہ اس ذات سے منسلک کر دیا ہے کہ جو ذات فرماتی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جب ایک کلمہ گو کلمہ پڑھ لیتا ہے، رب کو مان لیتا ہے، مشکل کشا سے سمجھ لیتا ہے، حاجت روا سے سمجھ لیتا ہے، خالق مالک رازق داتا سے سمجھ لیتا ہے، پھر اس کی جان تو جا سکتی ہے لیکن وہ اس راستے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔
کیوں؟ اسے پتا ہوتا ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، کہ اس کے ساتھ اللہ کے فرشتوں کی مدد ہے۔ ولا تخافوا ولا تحزنوا، انہیں اپنے فیصلوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے آنے والی زندگی میں آزمائشوں کا، اور نہ کوئی غم ہوتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے جو کچھ ہم کھو بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، انہیں پتا ہے کہ اگر شہید کر دیے گئے تو جنت ہمارا مسکن ہوگی، جنت ہمارا ٹھکانہ ہوگی۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کون سی کتاب ہے جس نے اتنا تمہارے اندر استقامت کا بمبا بھر دیا ہے؟ بہن نے کہا تجھے نہیں کتاب پڑھائیں گے، چل پہلے غسل کر کے آ۔ حضرت عمر ابن خطاب غسل فرماتے ہیں، اس کتاب کو پڑھتے ہیں، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استویٰ۔ پڑھتے پڑھتے جب یہاں پر آتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، کہتے ہیں لے جاؤ مجھے بھی اس اپنے سردار کے قدموں میں، جس سردار کے قدموں میں بیٹھ کر تمہارے اندر یہ اتنی جرت آئی ہے، جس سردار کے قدموں میں بیٹھ کر تم نے اتنا استقامت کا مظاہرہ کیا ہے کہ آج عمر کو بھی للکار رہے ہو۔ حضرت عمر ابن خطاب حقیقت کا رخ دیکھیے کہ کہاں میٹنگ میں تلوار لہراتے ہوئے نکلتے ہیں قتل محمد کا ارادہ لے کر، اور کہاں راستے میں حضرت نعیم سے ملاقات ہوتی ہے تو حقیقت کا رخ بدلتا ہے بہن کے گھر کی طرف، اور بہن کے گھر سے بہن پر ظلم اور زیادتی کرنے کے بعد حقیقت کا رخ بدلتا ہے کہ دل موم ہو جاتا ہے، پھر حقیقت کا رخ بدلتا ہے کہ لے جاؤ محمد کے قدموں میں۔ اللہ اکبر۔ دروازے پہ دستک ہوئی، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، کوئی آیا، دیکھا حضرت سید الشہداء ام رسول حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا چچا کے بیٹے، اے میرے بھائی کے بیٹے محمد، عمر آیا ہے۔ اور عمر کا شمار میں نے بتایا ناقدین محمد میں ہوتا تھا، دشمنان محمد میں ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اگر تو یہ قتل کا ارادہ لے کر آیا ہے تو آج اس کی خیر نہیں ہے، لیکن اگر یہ خیر کا ارادہ لے کر آیا ہے تو محمد اس کو اپنے سینے سے لگائے گا۔ دروازہ کھولا گیا، قدموں میں آ گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا پوری ہو۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ بات مختصر کرتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک بند کمرے کے اندر عبادات ہو رہی ہیں، وجہ ابو جہل اور اس کی پارٹی آزادانہ عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتی، عتبہ اور شیبہ راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں، ابو لہب مال خرچ کر کے ہمارے اوپر طرح طرح کی آزمائشوں کے پہاڑ توڑتا ہے۔ عمر نے کہا مجھ سے پہلے تم چھپ کر عبادت کرتے تھے، میں اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن آج عمر نے اسلام قبول کیا گیا پھر بھی چھپ کر عبادت کرے تو مجھے مسلمان ہونے کا فائدہ کیا؟ تلوار نکالی، اعلان کیا، محدثین نے الفاظ نقل کیے، اور نکلو اپنے گھروں سے، جس نے اپنے بچوں کو یتیم اور بیویوں کو بیوہ کرانا ہے عمر کا سامنا کرے۔ اب کس کی ضرورت کہ عمر کے سامنے کھڑا ہو رضی اللہ تعالی عنہ؟ کس کے اندر اتنی ہمت؟ خیر، حضرت عمر کے آنے سے انقلاب آیا، حضرت عمر کے آنے سے مسلمان آزاد ہوئے، حضرت عمر کے آنے سے مسلمانوں کو حوصلہ ملا، حضرت عمر کے آنے سے عالم کفر پر رعب طاری ہو گیا۔ اس وقت سے مسلمان آزاد اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے لگے اور اپنی دعوت و فکر لوگوں تک پہنچانے لگے۔ اب آتے ہیں فضائل عمر کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میرے صحابہ سنو، میرے دو وزیر آسمانوں پر ہیں اور میرے دو وزیر اس زمین پر ہیں۔ جو آسمانوں پہ میرے وزیر ہیں وہ جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور جو زمین پر میرے وزیر ہیں وہ ابو بکر و عمر ہے۔
وزیر کیا مطلب؟ میرے مشیر، جن سے میں اچھے برے کاموں میں مشورہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ عمر سراج اہل الجنہ، جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے، جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے۔ یہ بات چلتی 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 حضرت عمر ابن خطاب تک پہنچتی ہے، خوش ہوتے ہیں کہ میرے بارے میں میرے آقا نے یہ فرمان سنایا تھا۔ جاتے گئے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ علی، یہ بات تیری طرف منسوب کی گئی ہے کہ تو نے یہ کہا ہے کہ آمنہ کے لال رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ، کہ عمر جنت کے سرداروں کا سردار ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں عمر، علی کے ان کانوں نے خود مصطفیٰ سے سنا تھا کہ مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ جنت کے جو بوڑھے ہوں گے ان کا سردار عمر ابن خطاب ہوگا۔ فرمایا اس کو لکھ دو، اس کو لکھ دو، میں اس کو سند بنا کر اپنے پاس رکھوں گا۔ یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث، اللہ اللہ، آج کہتے ہیں نا جی حضرت علی کا حق مارا تھا حضرت عمر نے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ جس کا حق مارا ہو وہ اس طرح کی روایات بیان کرتا ہے کہ حق مارنے والے کے بارے میں۔ اگر حضرت علی کا حق خلافت چھین کر حضرت عمر اس پر براجمان ہو چکے تھے، پھر کیسے حضرت علی اتنی شان و شوکت والی احادیث لوگوں کو حضرت عمر کے بارے میں سناتے تھے؟ عام جاہل لوگوں کو لکیر کا فقیر بنانا بڑا آسان ہے، حقیقت کا سامنا کرنا بڑا مشکل ہے۔ حقیقت یہ ہے، ایک حدیث آپ نے سن لی، ایک اور حدیث سنیے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے آج امت تک پہنچی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا عمر تو وہ شخص تھا کہ جس کا بول کول خدا بن جاتا تھا۔ کیا مطلب؟ کہ بولے عمر کول خدا ہے، کہ زمین پر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی رائے دیتے تو وہ رائے اللہ تعالیٰ کے کلام کے موافق بن جاتی تھی، یعنی اللہ نے جو کلام نازل کرنی ہوتی تھی وہ حضرت عمر کی زبان سے اللہ جاری کروا دیتا تھا۔ میں ایک حوالہ دیتا ہوں اس بارے میں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ہماری مائیں اور بہنیں بغیر نقاب کے، بغیر پردے کے نکلتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول آپ حکم دیجئے ماں بہنوں کو کہ وہ جب گھروں سے نکلے تو اپنے جسموں کو ڈھانپ کر نکلیں، پردہ کر کے نکلیں، نقاب کی حالت میں نکلیں۔ ابھی حضرت عمر نے یہ مشورہ دیا ہی تھا کہ آسمانوں سے قرآن نازل ہو گیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ میرا نبی عورتوں کو حکم دے دیجئے کہ آج کے بعد یہ پردہ کیا کریں۔ اور کتنی مثالیں ایسی۔ عبداللہ بن ابی مر جاتا ہے، منافق تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تو تھے نہیں، جنازہ پڑھانے لگے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اس کے اعمال، اس کی حرکات، اس کا رہن سہن یہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ منافق تھا، یہ مشرک ہے، اور منافق اور مشرک کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا۔ اب میں نے کہا اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے، کیونکہ ہم لوگ ظاہر کے مکلف ہیں، دلوں کے رازوں کو جاننے والا کون ہے؟ سب بولیے کون ہے؟ اللہ۔ تو نبی علیہ السلام دلوں کے رازوں کو جاننے والے نہیں تھے، دلوں کے رازوں کو جاننے والا کون تھا؟ اللہ۔
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا دیا، رب کا کلام نازل ہو گیا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ میرا محمد اگر آپ اس کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں تو میں رب نہیں قبول کروں۔ یعنی حضرت عمر کی بات کی تصدیق ہو گئی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے خلافت بھی عطا فرمائی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر ہی حضرت عمر ابن خطاب کا نام پیش کر دیا تھا کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرا جانشین جو ہوگا، جو مسلمانوں کا لیڈر ہوگا، جو مسلمانوں کا حاکم ہوگا، جو مسلمانوں کا بادشاہ ہوگا، جو مسلمانوں کا رہبر ہوگا، جو مسلمانوں کا رہنما ہوگا، وہ عمر ہوگا۔ کیوں چنا؟ فرمایا میں نے روئے زمین سے عمر سے بڑھ کر کوئی اس عہدے کے لائق کسی اور کو دیکھا ہی نہیں، اس عہدے کے سب سے زیادہ لائق مجھے عمر نظر آیا، میں نے اس لیے اس کو خلافت سونپنے کا اعلان کرتا ہوں۔ پھر حضرت عمر نے اس عہدے کا پاس رکھ کر دکھایا۔ ایک دو مثال پیش کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں تاکہ وقت پہ بات ختم ہو۔ حضرت عمر ابن خطاب وقت کے حکمران ہیں، وقت کے لیڈر ہیں، بادشاہ ہیں، حاکم ہیں۔ مسجد نبوی کے ساتھ ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، اور اس گھر کی چھت پہ پاڑچھا لگا ہوا ہے کہ جب بارش آتی تو اس پاڑچھے کے ذریعے سے پانی نیچے گرتا، جس طرح آج ہم بھی دیکھتے ہیں۔ آج تو لینٹر کا دور آ گیا، دیوار کے اندر ہی پائپ فٹ کیا، کسی کے اوپر کوئی چھینٹیں نہیں پڑتی، کوئی گلی میں پانی نہیں آتا، گٹر میں چلا جاتا ہے سیدھا چھت سے نیچے پائپ کے راستے سے۔ لیکن ابھی بھی دیہات میں ہم دیکھیں تو چھتوں پہ پاڑچھے لگے ہوتے ہیں، پائپ لگائے ہوتے ہیں تاکہ پانی اس کے راستے سے چھت کا ایک جمع ہو کر نیچے گر جائے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ پاڑچھا لگا ہوا تھا۔ اب بارش آئی تو پاڑچھے سے پانی نیچے گرنے لگا، اور پانی گرنے کی وجہ سے اصحاب مصطفیٰ کے کپڑے جو تھے وہ چھینٹوں کی وجہ سے میلے ہونے لگتے، اور یہ بات وقت کے حاکم امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے۔ آرڈر جاری کر دیتے ہیں کہ اس پاڑچھے کو اتار دیا جائے۔ اب اس بات پہ غور کیجئے گا ذرا کہ ریاست مدینہ کا حقیقی تصور کیا ہے۔ حکم دے دیا کہ عباس کے گھر کا پاڑچھا اتار دیا جائے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اتار دیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر تھے، سفر سے واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں پاڑچھا نہیں ہے، حیران ہوئے۔ اب پاڑچھا کیا تھا؟ اتر گیا تو کیا ہو گیا؟ کون سی آخر آ گئی تھی؟ لیکن حضرت عباس کے احتجاج کا بھی ایک مقصد تھا، وہ آخر میں آپ سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ محبت محمد میں رنگ جانا کس کو کہتے ہیں۔ قاضی کی عدالت میں رٹ دائر کر دی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے گھر کے چھت سے پاڑچھے کو اتار دیا۔ اب قاضی نے حضرت عمر کو بھی بلایا اور حضرت عباس کو بھی بلایا۔ بلا کس کو رہے ہیں؟ وقت کے حاکم کو، اور وقت کا حاکم قاضی کی عدالت میں جا رہا ہے اور کہتا ہے اے عباس، آپ میرے نبی کے بڑے محبوب تھے، آپ نے رٹ دائر کی اور قاضی نے مجھے بلایا، میں حاضر ہو گیا۔ میں نے آپ کا پاڑچھا صرف اس لیے اتارا ہے کہ نمازیوں کے کپڑے میلے ہوتے تھے، اور کوئی مقصد نہیں تھا اتارنے کا۔ فرمایا ٹھیک ہے، تو نے اس وجہ سے اتارا تھا، اب میرے سے سن لے کہ میں نے قاضی کی عدالت میں رٹ دائر کیوں کی ہے۔ ایک پاڑچھا اتر گیا تھا، عمر تیرے پہ تو لاکھوں کروڑوں پاڑچھے قربان ہیں، اے عمر تیرے ایک اشارے پر عباس اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کر میدان جہاد میں اپنی جان رب کے سپرد کر دے گا، کبھی ڈرے گا نہیں۔ لیکن ایک پاڑچھے کو لے کر عدالت کا دروازہ میں نے کیوں کھڑکایا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ پاڑچھا خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لگا تھا۔
کہ جب یہ پارچہ لگایا جانے لگا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے بھتیجے میں نیچے جھکتا ہوں، آپ میرے اوپر کھڑے ہو کر اس پارچے کو فٹ کر دیجئے، یعنی میں مزدور بنتا ہوں، آپ مستری بن کر اس پارچے کو لگا دیں۔ اللہ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرتبے میں بڑا ہوں، وسلم کی موجود میں لگا تھا تو عمر کبھی اس کو اتارنے کا حکم نہ دیتا۔ آؤ آج عمر بھی اپنے محمد کی طرح نیچے جھکے گا، عباس عمر کے کاندھوں پہ سوار ہو کر پارچے کو اسی جگہ نصب کرے گا جہاں محمد کی موجودگی میں نصب کیا گیا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ دو پیغام۔ ایک پیغام، وقت کا حاکم اگر اس سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بری ذمہ ہے، اور دوسری بات، علم میں بڑا ہو جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو عمر سے بڑے ہیں ان سے زیادہ عزت والے آپ ہو گئے ہیں۔ اب کتنے کی یہ بوڑھے بیٹھے ہیں، اب میں کہوں کہ میں علم میں زیادہ ہوں، میں نے درس انتظامی کیا، میں نے مفتی کا کورس کیا، تو لہذا میری عزت نہ، جو عمر میں زیادہ ہے وہ رسپیکٹ میں بھی زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھوں پہ اپنے چچے کو سوار کر کے یہ سبق دیا امت کو۔ آگے چلیے ایک اور روایت سنیے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت رسول اور انصاف کی۔ پچھلی روایت میں بھی محبت رسول آپ نے دیکھی اور انصاف دیکھا، اس روایت میں بھی محبت رسول دیکھیں گے اور انصاف دیکھیں گے۔ جب آپ خلیفہ بنتے ہیں، امیر المومنین کے منصب پر فائز ہوتے ہیں، تو لوگوں کو مختلف ذمہ داریاں سونپتے ہیں، وہی ایک ذمہ داری اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو دیتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک ذمہ داری حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہیں، جو آپ علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کے بیٹے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید جب تنخواہ مقرر کی جانے لگی نا تو بیٹے کی تنخواہ کم مقرر کی تو حضرت اسامہ بن زید کی تنخواہ زیادہ مقرر کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، انسان ہے نا، انسان دل کے اندر باتیں آ جاتی ہیں، فطرت ہے نا، انسان بولے ہے، انسان کا لفظی معنی لغت کے اندر بھی بھول جانا ہے، اس کو بھول جانے والا کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا بابا جی اسامہ بن زید کی ذمہ داریاں میرے سے زیادہ نہیں ہیں، اسامہ بن زید میرے سے زیادہ کوئی عہدے کے لائق فائد بھی نہیں ہے، ہم برابر کے ہیں، برابر کی چوٹ ہے، وہ بھی صحابی کا بیٹا، میں بھی صحابی کا بیٹا، تو پھر ہماری تنخواہوں میں فرق کیوں ہے؟ فرمایا تو عمر کا بیٹا ہے اور اسامہ بن زید میرے محمد کا وہ محبوب ہے جس کو محمد اپنی زندگی میں کاندھوں پہ سوار کیا کرتے ہیں۔ میرا محبوب سجدے میں جاتا، روایات حضرت حسین کے بارے میں بیان کی جاتی ہے نا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے عنوان سے ہوگا انشاءاللہ، آپ کو انشاءاللہ بڑی لذت آئے گی۔ آپ نے سنی ہوں گی دوسری جماعتوں سے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت، لیکن ایک شان و شوکت انشاءاللہ اشاعت التوحید و سنت سے بھی آپ سنیں گے، اور انشاءاللہ قرآن و سنت کے رنگ میں سنیں گے۔ ہم مبالغہ آرائی کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم حق کو حق اور باطل کو باطل کے درجے پہ رکھ کر قرآن و سنت کو پیش کرنے والے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر بات کو ختم کرتا ہوں میں۔ فرمایا اسامہ تو وہ ہے کہ جب میرا محبوب سجدے میں جاتا تھا تو سجدے میں اسامہ حبیب کے کندھوں پہ سوار ہو جاتے تھے تو میرے نبی اپنا سجدہ کیا کہتے ہیں، اپنا سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے میں نے محبت مصطفیٰ کے رنگ میں رنگ کر حضرت اسامہ بن زید کی تنخواہ کو زیادہ کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ 22 لاکھ مربع میل علاقہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ 22 لاکھ مربع میل، 36,000 شہروں کو فتح کیا تھا۔
اسی طرح 4000 بت خانے جن کا کلاکما کیا تھا، خاتمہ کیا تھا، 1400 مسجدیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تعمیر کروائی تھی. اور شہادت کا شوق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اتنا تھا کہ ایک تو وہ حدیث ذہن میں تھی کہ جب نبی علیہ السلام احد پہاڑ پہ تشریف فرما تھے، ساتھ ابو بکر عمر اور عثمان تھے، احد پہاڑ ہلنے لگا، زلزلہ برپا ہو گیا، اپنی لاٹھی مار کر محمد نے کہا تھا اے احد پہاڑ رک جا، تھم جا، کیا تجھے نہیں پتا تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہوئے گئے. یہ حدیث حضرت عمر ابن خطاب کے ذہن میں تھی کہ اللہ مجھے شہادت کے رتبے سے سرفراز فرمائے گا. دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتی فی بلد حبیبی کا، اے اللہ مجھے شہادت کے رتبے پہ فائز ہونے کی خوشخبری تو خود آمنہ کے لال نے دے دی تھی. اے اللہ شہادت تو تو نے دینی ہے لیکن محمد کے شہر میں دینا. کہاں دینا؟ محبت مصطفیٰ دیکھیے، محبت مصطفیٰ دیکھیے حضرت عمر کی. شہادت بھی محمد کے شہر میں دینا. اللہ نے کہا عمر تو نے اپنے طرف سے مانگا ہے، میں اللہ اپنے طرف سے عطا کروں گا. انسان اپنی ظرفیت کو سامنے رکھ کر اپنے اللہ سے مانگتا ہے نا، لیکن کبھی کبھار اللہ اتنا دے دیتا ہے، بندہ کہتا ہے اللہ میں نہ تے منگیا ہی نہیں سی، میں تے اتنی ڈیمانڈ ہی نہیں سی کی تھی. حضرت عمر نے کہا اے اللہ شہادت بھی دینا، محمد کے شہر میں دینا. اللہ نے کہا ہے عمر شہادت بھی دوں گا، محمد کے شہر میں دوں گا، محمد کی مسجد میں دوں گا اور محمد کے مصلی پہ کھڑا کر کے دوں گا. خیر فجر کی نماز کا وقت، ایک کافر نے خنجر سے وار کیا. مختصر عرض کرتا ہوں، 26 ذی الحجہ کو یہ وار ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خون سے لت پت کر دیا گیا. یکم محرم کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی، اور جب سے وار ہوا تب سے لے کے آج تک پھر فتنے کبھی دب نہ سکے. جب تک عمر تھے کسی کی جرت بھی نہیں تھی کہ فتنوں کو برپا کرتا. کیونکہ میرے نبی کی حدیث ایک میں مختصر عرض کرتا ہوں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دروازہ ٹوٹے گا، جب وہ دروازہ ٹوٹے گا پھر اس کے بعد کبھی فتنے ختم نہیں ہوں گے. تو صحابہ نے عرض کیا وہ دروازہ کون ہے؟ خاموش ہو گئے. وقت گزرتا گیا. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، فتنے عروج پہ آ گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت علی کی شہادت ہوئی، حضرت حسین کی شہادت ہوئی. بہت ساری آزمائشوں سے امت گزری. فرمایا وہ دروازہ عمر ہی تھا جو ٹوٹ چکا تھا، اور اس کے بعد آج تک امت پھر کبھی بھی اس جیسے اچھے ماحول سے نہیں گزر پائی. اتنا برا ماحول اس کے بعد آ گیا، اتنی زیادہ آزمائشیں آ گئیں. آخری بات کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوتی ہے، اس کے بعد سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت سے پہلے تک، کل میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے چاچا جی سفید ٹوپی والے، میں ان کو بتا رہا تھا کہ اس پورے عرصے کے اندر ایک بنشت زمین بھی، پنجابی میں ایک گٹھ زمین بھی مسلمانوں نے فتح نہیں کی تھی. کہاں حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل زمین فتح کر کے جا رہے، کہاں حضرت عمر 4000 بت خانے گرا کر جا رہے تھے، 1400 مسجدیں بنا کر جا رہے تھے، 36,000 شہر فتح کر کے جا رہے تھے. وہی عمر دنیا سے جاتا ہے. حضرت عثمان کے کچھ دور کے اندر فتوحات ہوتی ہے، لیکن فتوحات کا سلسلہ ایسے رک جاتا ہے، اتنی آزمائشیں آ جاتی ہیں کہ ایک بنشت جگہ بھی فتح نہیں ہو پاتی. انشاءاللہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے حوالے سے ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین.